تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو غالب، بڑا علم رکھنے والا، بادشاہ، نہایت پاکیزہ اور سلامتی والا ہے۔ ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت عطا فرمائی اور اسے 5 عظیم ارکان پر قائم فرمایا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ عظمت اور کرم کا مالک ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ان پر بہترین درود و سلام ہوں، ان کے آل و اصحاب پر بھی جو نیکوکار اور ہدایت یافتہ ہیں۔ اما بعد، اے مومنو، اللہ کے احکام پر عمل کر کے اور اس کی منع کردہ چیزوں سے بچ کر تقوی اختیار کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے اور انجام کار کامیابی انہی کے لیے ہے۔ تقوی دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے متقین کے لیے ان کے رب کے پاس وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں ان کے لیے ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ان بستیوں والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، اور حج کرنے والوں کو تقوی کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا زاد راہ لے لیا کرو اور بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ اے عقل والو، مجھ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیا۔ نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور زیادتی میں مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ تقوی یہ ہے کہ بندہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اس کے ثواب کی امید رکھتے ہوئے دین کو مضبوطی سے تھامے اور اس کی شریعت پر عمل کرے۔ اسی دین کو مضبوطی سے تھامے جسے اللہ تعالیٰ نے اس دن مکمل فرمایا جب یہ آیت نازل فرمائی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا۔ اسلام کے 3 درجات ہیں: احسان، ایمان، اسلام۔ سب سے پہلا احسان، سب سے اعلیٰ درجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ ایمان، ایمان یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرو، دل سے یقین کرو اور اعضاء سے عمل کرو۔ نیکی سے بڑھتا ہے، گناہ سے ایمان کم ہوتا ہے۔ ایمان کی شاخیں 70 سے زائد ہیں، جن میں سب سے بلند لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اسلام، اس کے 5 ارکان ہیں: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز فحاشی اور برائی سے روکتی ہے۔ ایمان والے وہی ہیں جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اپنے چہرے اور ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، سروں کا مسح کرو اور پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ زکوٰۃ مال کی پاکی ہے، معاشرے کے فائدے کی چیز ہے۔ اس سے بخل، خود غرضی اور کینہ ختم ہوتا ہے، معاشرتی رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور زکوٰۃ دیتے رہو، جو نیکی بھی تم آگے بھیجو گے، وہ اللہ کے پاس پالو گے۔ صدقہ صرف فقیروں، مسکینوں، زکوٰۃ جمع کرنے والوں، نئے اسلام لانے والوں، غلاموں کی آزادی، قرض داروں اور اللہ کے راہ میں اور مسافروں کے لیے ہے۔ روزہ صبر، شہوت پر قابو، نفس کی تربیت، بری عادتوں سے نجات اور جسمانی صحت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ حج آخرت کی یاد دہانی، اللہ کے احکام کی تعظیم اور اس کے سامنے سر تسلیمی کا مظہر ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر چیز کو ہم نے ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا،
اللہ نے مومن مردوں اور عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ کے اقوال کی تصدیق کی جائے، اور عبادت صرف اس طریقے سے کی جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا جس پر تمہاری تکلیف شاق گزرتی ہے، یعنی بھاری گزرتی ہے، جو تمہاری بھلائی کا خواہاں ہے، یعنی چاہنے والا ہے، اور مومنوں پر نہایت شفیق اور مہربان ہے، یعنی بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر تم میں کسی چیز میں اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اے اللہ، فلسطین کے بھائیوں کی مدد فرما، عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے والوں کو برباد کر دے۔ خطبہ حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کے دوران میدان عرفات میں واقع مسجد نمرہ میں خطبہ حج دیتے ہوئے شیخ صالح بن حمید نے امت مسلمہ کو ہدایت کی کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانو۔ اللہ فخر تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول کے احکامات کی پاسداری کرو، جن چیزوں سے روکا گیا ان سے دور رہو۔ امام حرم نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ خیر کا کام کرنے والوں کے لیے آخرت میں جنت ہوگی، نیک اعمال کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی خیر و برکت ہوگی۔ تقوی اختیار کرنا ایمان والوں کی شان ہے، تقوی دنیا و آخرت کی بھلائی کا سبب ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا پھر اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے تلقین کی کہ آپس میں ایک دوسرے سے بڑھ کر نیکی کا کام کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ نیکوں کاروں تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے آخرت میں اچھا انجام ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانو، اللہ فخر اور تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ امام حرم نے مزید کہا کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، شیطان سے بچو، اللہ تمہیں آزماتا ہے، اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ وہی رہیں گے۔ اللہ نے زمین اور آسمان کو جو 6 دنوں میں پیدا کیا، نیکی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ شیخ صالح بن حمید نے امت مسلمہ کو بدعات اور غیبت سے دور رہنے کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو، اس کی عبادت کرتے رہو۔ اللہ کی توحید، اس کے رسولوں پر ایمان لانا ایمان کا حصہ ہے۔ نیکی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ قیامت، جہنم، جنت پر ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کی رضا جنت سے بھی بڑی ہے۔ دنیا میں ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ لوح محفوظ میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسان کی نیکیاں اس کے روح اور جسم کو پاک کر دیتے ہیں۔ انہوں نے امت مسلمہ کو تاکید کی کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے دور رہو۔ اللہ نے نیکی کرنے اور برائی سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ شیطان کو، دشمن کو معاف کرنا بھی نیکی ہے۔ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، لہذا نیکیوں کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ نماز قائم کرو، یعنی ادا کرو۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک بہترین رابطہ، اور سب سے زیادہ درمیان کی نماز کی حفاظت کرو، یعنی نماز عصر کی۔ اللہ تعالیٰ نے فساد فی الارض سے سختی سے منع فرمایا۔ امام حرم کا کہنا تھا کہ انسان کو باطنی امراض سے بچنا چاہیے، کیونکہ باطنی امراض کی وجہ سے انسان اللہ کا تقرب حاصل نہیں کر پاتا۔ رمضان مبارک کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ روزے انسان کو باطنی امراض سے پاک کر دیتے ہیں۔ امام حرم نے مزید کہا کہ دین اسلام کے 3 درجات ہیں، جس کا اعلیٰ درجہ احسان، دوسرا درجہ ایمان کا ہے جو زبان سے اقرار، دل سے یقین اور اعضاء سے عمل کرنا ہے۔ ایمان کی شاخیں 70 سے زائد ہیں۔ لا الہ الا اللہ کہنا اعلیٰ، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا سب سے نچلا ہے۔ وعدے پورے کرو۔ شیخ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ نے کہا کہ اے ایمان والو، عہد اور وعدے کو پورا کرو۔ جب بھی بات کرو اچھی بات کرو۔ اللہ صبر کرنے والوں کو پورا ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ کا شکر گزار بندوں سے وعدہ ہے کہ جتنا شکر کریں گے
انہیں زیادہ نعمتوں سے نواز دیا جائے گا۔ امام حرم نے حجاج کرام اور حرمین شریفین کی شاندار خدمات انجام دینے پر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے حجاج کرام کو سماع و طاعت سے کام لینے کی تلقین کرتے ہوئے ایک شریعت کا تقاضا قرار دیا اسے شریعت کا تقاضا قرار دیا۔ انہوں نے سماع و طاعت سے تعاون کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تاکہ مناسک حج آسانی سے ادا ہو سکیں۔ امام حرم نے مزید کہا کہ اے بیت اللہ کے حاجیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ میں اسی مقام پر کھڑے ہوئے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج دیا تو دو نمازیں پڑھیں اور دونوں قصر ادا کی، یعنی ظہر اور عصر کی ظہرین، اور پھر مزدلفہ چلے گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کر کے پڑھا، یعنی مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت، پھر تھوڑی دیر رکے اور کنکریاں جمع کیں، پھر فجر ہو گئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا چلے گئے، جہاں جمرات عقبہ پر کنکریاں ماری، پھر قربانی ادا کر کے سر منڈوایا، اور پھر احرام سے آزاد ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کیا، اور پھر 2-3 راتیں رکنے کے بعد مینا آئے، اور 11 ذی الحج کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری۔ امام حرم نے حجاج کرام کو اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر، حمد و ثنا بیان کرنے اور شکر بجا لانے کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ شکر کرو کہ اللہ نے یہ دن دکھایا جس میں دعا قبول ہوگی، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، اے اللہ ہمارے دل جوڑ دے۔ خطبہ حج کے اختتام پر امام حرم نے امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ مسلمانوں کے احوال اچھے کر دے، ہمارے دل جوڑ دے، ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دے، ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے۔ امام حرم نے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ فلسطین کے بھائیوں کی مدد فرما، ان کے شہداء کو معاف فرما، زخمیوں کو شفا دے دے۔ امام حرم نے رنجیدہ آواز میں دعا کی کہ اے اللہ، عرفات سے دعا کی جا رہی ہے، اہل فلسطین کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے، اے اللہ تو اپنے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے، وہ عورتوں اور بچوں کے قاتلوں کو برباد کر دے، ان کے قدم اکھاڑ دے، ان میں تفریق ڈال دے، اے اللہ وہ بچوں کے قاتل ہیں، ان میں تفریق ڈال دے، اے اللہ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔